السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی رمضان رنگ ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ہاں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ رنگوں کی اس دنیا سے یہ جو رمضان رنگ کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہم لے کے آئے ہیں۔ اور رمضان المبارک اس بابرکت اور مقدس مہینے کا باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے، جیسے کہ آج سحر ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رنگوں کی اس دنیا سے ہمیشہ کی طرح سے رحمتوں کا، برکتوں کا یہ جو سلسلہ ہم سجاتے ہیں، ایک دفعہ پھر سے ہم نے کوشش کی ہے اور یقیناً ہماری یہ کاوش، ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس میں ہمیں اپنا فیڈ بیک اور اپنا ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ اس رنگوں کی دنیا سے مدیحہ الماس خان ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ ہے۔ گزشتہ سال بھی آپ کو یاد ہوگا رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ تھے اور رمضان لاہور رنگ سے، رنگوں کی اس دنیا سے رمضان رنگ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آج پہلا روزہ اور پہلا عشرہ مبارک جو ہے اس کا باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی مدیحہ، اچھی چیز یہ ہے کہ لاہور رنگ اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے ناظرین تک محبتیں، رحمتیں پہنچائی جائیں اور ان کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا سکے اور خود بھی سیکھا جا سکے اپنے پاس موجود پینل سے کہ رمضان المبارک کا تقدس کیا ہے اور پورا سال جو ہم نے زندگی گزارنی ہے اس زندگی کو لے کر چلنے کے لیے اس خصوصی مہینے میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو باقی ایام اور باقی مہینوں میں ہم بھول چکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ایک بار پھر سے واپس لانے، سمجھنے، سیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو خواہش اس دفعہ بھی مدیحہ یہی ہوگی کہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹ سکیں، برکات لے کر اپنی زندگی کو آگے چل سکیں۔ بے شک جی، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ سارا سال ہم صرف اسی بابرکت مہینے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہو تو ہی کیوں انتظار کیا جاتا ہے، ہم نے عبادات کرنی ہو تو ہی رمضان کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے، ہم نے اگر اپنی تربیت کرنی ہو، نہ صرف اپنی جسمانی تربیت کرنی ہو، اپنی روحانی تربیت کرنی ہو، تو کیوں اسی ماہ مقدس کا انتظار کرتے ہیں سارا سال۔ پینل کی طرف آتے ہیں اور پینل پہ ہمارے جو معزز مہمان رنگوں کی اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، سحر ٹرانسمیشن میں اس پہلے روزے میں ان کا باقاعدہ انٹروڈکشن آپ سے کرائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں آپ، اور علامہ صاحب جو ہیں ینگسٹرز میں ایک مقبولیت رکھتے ہیں، خاص مقبولیت ہے ان کا جو منفرد انداز ہے مذہب کو لے کر کے، انہوں نے جو ایک الگ انداز کے تھرو ہمارے ینگسٹرز میں مذہب کے حوالے سے جو انہوں نے واقفیت اور اپنائیت جو ہے جس طرح سے انٹروڈیوس کرائی ہے، آپ سے اس بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ رمضان کا حق ہم جو ہے وہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ عدیل احمد بھائی صاحب ہیں، ہم ان سے حمد شریف جو ہے وہ سنیں گے، حمد کا جو ہے آغاز کریں گے، اور قاری بابر علی سیالوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ تلاوت قرآن پاک کے لیے اپنی باقاعدہ ٹرانسمیشن کا ہم آغاز بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ پینل پر ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کی آمد کے لیے بھی، رنگوں کی اس دنیا پہ آپ تشریف لائے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے ہم کریں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر قاری بابر علی سیالوی صاحب بہترین اور خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، جہد کو اور محبت کو قبول فرمائے. اور چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور آج پہلے روزے کی تیاری ہے اور سحری کا وقت ہے. تمام ناظرین بھی ظاہر آبویسلی رمضان المبارک کے پہلے روزے کی تیاری میں مصروف ہوں گے. ناظرین، ایک چیز سمجھنے کی بہت اہم ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا کس طریقے سے ہے. کیا حقوق ہیں رمضان المبارک کے، اور جو حقوق رمضان المبارک کے ہیں وہ آبویسلی ہمارے فرائض ہیں بحیثیت مسلمان. سب سے پہلے میں علامہ ناصر مدنی صاحب کی طرف جاؤں گا. علامہ صاحب، رہنمائی فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کا تقدس، اس پر بھی بات کیجیے گا، لیکن یہ بھی سمجھائیے گا کہ حقوق کیا ہیں رمضان کے، ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے اس مہینے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ماہ مقدس جو ہے نا، انسان کو تقویٰ طہارت دینے کے لیے آتا ہے، اور یہ ایک مشق ہے. بے شک. اور پورے 12 مہینوں میں جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو یہ تمام مسلمانوں کو ایک مشق کرانے کے لیے آتا ہے کہ جو تم ماہ رمضان میں کرنا پسند نہیں کرتے وہ تم نے پورے 11 مہینے میں نہیں کرنا. جیسے کہ روزے کے دوران انسان کہتا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں. تو یہ روزہ تقاضا کرتا ہے، سکھاتا ہے روزے دار کو کہ جس طرح تم نے یہ پورے 30 دن یا 29 دن روزے میں یہ کہا کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولتا، تو تم نے 11 ماہ اسی طرح گزارنے ہیں تاکہ یہ روزے کا مقصد اور ماہ رمضان کا جو تقدس آپ کے دل میں ہے وہ 11 ماہ آپ کو مشق یاد آئے کہ میں نے 30 دن کہا انی صائم،
تو 11 ماہ تم نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا. مطلب یہ صرف فاقہ نہیں ہے کہ آپ نے فاقے سے ہو جانا ہے, ہاں آپ نے جی. کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ پینا نہیں ہے. اور اب تو یہ ٹرینڈ بھی ہمارے یہاں سیٹ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں, جی. سحری تک کا انتظار کرتے ہیں, پھر سحری میں ہم سحری کرتے ہیں, کھانا وانا کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. جی. سو کے اٹھتے ہیں دوپہر کو اٹھ کے پھر ہم افطاری کے اہتمام میں لگ جاتے ہیں, پھر افطاری ہوتی ہے, پھر افطاری کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی. اس بارے میں بھی کہیے گا کہ کیا ہمیں کس طرح سے یہ جو روزہ ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ صرف یہ فاقہ کر لینا یہی روزہ ہے, اور اس میں ہم کس طرح سے اہتمام کریں؟ دیکھیں رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کے نانا جان زہرا کے باوا, ان کے معمولات زندگی اسوہ رسول ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جب رمضان آتا تھا تو حضور قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے, پھر اس کے بعد آپ سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے. یہ رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کی زندگی عام دنوں سے زیادہ عبادات میں گزرتے تھے. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ عام دنوں میں انسان اگر 100% عبادت کرتا ہے تو رمضان میں مومن مسلمان جو ہے اس کی سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے, کہ یعنی یہ ایک نیکی کا اجر جو ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 700 گنا بھی اس کو بنا دیتا ہے.